الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. صدق اللہ. دیکھو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، کل رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی تھی، کچھ مسائل بھی آپ لوگوں کو بتائے تھے. پھر کل میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس سال کیا موضوع بیان کرنا ہے اور کیا چیزیں سمجھانی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو اس سال کیا موضوع لینا ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت چھپا رکھی ہے، اور قرآن کریم انسان کو جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کی مرضیات کا راستہ بتاتا ہے. قرآن کریم میں غور و فکر اور قرآن کریم میں تدبر، اس کی ترغیب دی گئی ہے. قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، مستقل اس کے فضائل بتائے گئے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. حضرت عثمان غنی کی روایت ہے، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے اوپر عمل یہ اتنا بڑا ثواب ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن وعمل بہ، وہ انسان جو قرآن کریم پڑھے اور پھر اس قرآن کریم پر عمل کرے تو البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تاج پہنائیں گے، اور اس تاج میں لگے ہوئے جو ہیرے اور موتی ہوں گے
وہ اتنے چمکدار ہوں گے کہ سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے مدھم ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم ہے۔ چنانچہ دنیا میں جو انسان قرآن کریم کا اہتمام کرتا ہے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، قرآن کریم والی زندگی سے لوگوں کو قریب کرنے کا، تو ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں کل قیامت کے میدان میں عرش کے نیچے ہوں گی، ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامہ، 3 چیزیں کل قیامت کے میدان میں عرش کے نیچے ہوں گی۔ عرش کے نیچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے انتہائی زیادہ قریب ہوں گے۔ ان میں سے ایک قرآن کریم بھی ہے، دوسرا امانت داری ہے، اور تیسرا رشتہ داریاں ہیں۔ تو پہلی چیز قرآن کریم ہے، یحاج العباد، جو بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ کیا سفارش کرے گا؟ جس نے دنیا میں اس قرآن کریم کو آگے رکھا، اس قرآن کریم والی زندگی کو آگے رکھا اور اس کی تلاوت اور اس پر عمل کا اہتمام کرتا رہا، تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ پاک، اس نے دنیا میں میرے ساتھ میں یہ سلوک کیا ہے، آپ بھی اس کو عزت کا جوڑا پہنائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا جوڑا پہنائیں گے۔ قرآن کریم کہے گا کہ اللہ پاک اس سے بڑا عزت کا جوڑا پہنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑا عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اس انسان کے بارے میں سفارش کرتا رہے گا اور اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ اور دوسرا وہ انسان جس نے قرآن کریم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا اور قرآن کریم کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی فکر نہیں، اس کی باتوں پر عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر یہی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا اور اس انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ پاک، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو یہ ہے قرآن کریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سی قوموں کو ترقی دیتے ہیں اور بہت ساری قوموں کو جھکا دیتے ہیں۔ یعنی یہی قرآن کریم ہے جس قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان نیچے ہو جاتا ہے، قوم ہوتی ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، انسان حالات میں گر جاتا ہے۔ اور اس قرآن کریم کو تھام لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ترقیات سے نوازتے ہیں۔ آج دنیا میں ہر انسان ترقی چاہتا ہے نا۔ ہاں بھائی کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے ترقی ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اب سیدھا سیدھا اگر ان کو بتایا جائے کہ بھائی قرآن کریم کو پکڑ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرو، تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھائی یہ کون سا وظیفہ ہے، یہ کون سا وظیفہ ہے۔ ارے سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ ما اعطی السائلین، کہ ایک انسان ہے جو بہت زیادہ دعائیں مانگتا ہے، ایک انسان ہے جو بہت زیادہ ذکر اور اذکار اور وظائف کرتا ہے، اور تیسرا انسان وہ ہے جو زیادہ دعائیں بھی نہیں مانگ سکتا، زیادہ ذکر اور اذکار اور وظائف بھی نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو جس کو قرآن کریم، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم نے مشغول کر دیا میرے ذکر اور میرے سامنے دعا مانگنے سے، تو میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ اور بہتر چیز اس کو عطا کروں گا۔ جو دعا مانگنے والوں کو اور ذکر کرنے والوں کو دیتا ہوں، اس سے افضل اور اس سے بہترین چیز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو دوں گا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو اٹھایا ہے،
چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں، ابھی مستقل اس کا وقت نہیں ہے ورنہ اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بتاتا، مختصر انداز میں بتاؤں کہ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ میں کوئی بھی ہستی دینی اعتبار سے اگر آپ کو ترقی والی نظر آ رہی ہے، اس کی ترقی ہو رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام دے رہا ہے، اس کے اوپر فتوحات ہے، ان لوگوں کو حکومتیں ملی ہوئی ہے، تو جس بھی قوم اور جس بھی فرد کو دینی اعتبار سے اگر آپ اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ اس کے پیچھے قرآن کریم کا ہاتھ ہے. اس انسان کی زندگی قرآن کریم سے مزین ہے. اس قرآن کریم سے مزین ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقیات سے نوازتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو لے لیں، آپ ان کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ان کی زندگی میں قرآن کریم کا کیا درجہ تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگی میں قرآن کریم کا کیا مرتبہ تھا. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو لے لیجیے، وہ کہتے تھے تم بچپن کے حافظ میں 55 کا حافظ. قرآن کریم سے وہ محبت تھی کہ بڑی عمر میں، جبکہ بڑی عمر میں انسان کے اوپر بڑھاپے کا غلبہ ہوتا ہے، دعوت کے کام کی ساری مصروفیات، گھر کی ذمہ داریاں اور اس کے علاوہ نہ جانے دین اور دنیا کی کتنی ساری ذمہ داریاں، ایسی ذمہ داریوں اور ایسی مشغولیات میں انہوں نے قرآن کریم کا حفظ شروع کیا. قرآن کریم کا حفظ شروع کیا اور قرآن کریم کا حفظ مکمل بھی کیا. انسان شروع تو کر لے لیکن ایک دو پارے کے اوپر اٹک جائے نہیں، قرآن کریم کی حفظ شروع بھی کیا اور اس کو مکمل بھی کیا. یہ خلافت عثمانیہ جو تقریباً 500 یا 600 سال تک رہی ترک وغیرہ میں، تو ان کے جو بانی تھے جس کا نام عثمان ہے اور جس کے نام پر خلافت عثمانیہ کا نام ہی خلافت عثمانیہ پڑا، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ حکومت اور خلافت جو ہے وہ کس بنیاد پر دی. اس کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اللہ نے حکومت اور خلافت دی تو ان کی نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل 400 یا 500 سال تک وہ پورے اسلام کے دارالسلطنت رہا. پوری دنیا کے مسلمانوں کی حکومت کی انہوں نے. تو کیا وجہ تھی؟ اس کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے گھر سے نکل گئے تھے. ان کے گھر میں کچھ حالات تھے تو ان حالات کی وجہ سے وہ گھر سے نکل گئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں گھر سے نکل گیا ہوں ان حالات کی وجہ سے، تو اب میں کہاں پہ جاؤں، میرا تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں. تو وہ انہوں نے سوچا کہ میرے شیخ ہے تو میں اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں اور شیخ کے پاس جا کے اپنے سارے ماجرے بتاتا ہوں کہ دیکھو میرے گھر کے یہ حالات ہیں، اب میں اپنا علاقہ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، آپ جو کہیں گے اس کے مطابق میں کام کروں گا. انتہائی غریب خستہ حال، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں اور آگے پیچھے کوئی بھی نہیں. تو یہ اپنے شیخ کے وہاں پر گئے. تو شیخ نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، آپ جو ہے رات کو آرام کرو، ابھی رات کا وقت ہو گیا ہے، صبح انشاءاللہ ہم ملیں گے، اس وقت میں ہم آپس میں بات چیت کریں گے کہ کیا کرنا ہے، بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے. چنانچہ یہ رات کو سوئے. جب رات کو سوئے تو ان کے پاؤں جس طرف ہو رہے تھے تو اس طرف قرآن کریم ایک تاقچے میں رکھا ہوا تھا. تاقچہ ہے اس کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا تھا. تو یہ اپنے پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھ گئے. انہوں نے سوچا کہ بھئی قرآن کریم اس طرف ہے تو اس طرف میں اپنا پاؤں نہیں کر سکتا، اب نیند آ رہی ہے کیا کرے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھئی اس طرف پاؤں کر کے اس طرف سر کر لیتا ہوں. اس طرف پاؤں کیا تو ان کی طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ بھئی یہ اس کمرے میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اب چاہے اس طرف میں نے پاؤں نہیں کیے، پاؤں تو اس طرف سے ہٹا دیے، لیکن قرآن کریم تو اس کمرے میں رکھا ہوا ہے، میرے پاؤں پھیلے ہوئے ہو، میں ایسا سویا ہوا ہوں اور قرآن کریم پڑا ہوا ہو تو کیسی بے ادبی لگتی ہے. چنانچہ اس طرف سے بھی انہوں نے پاؤں کو سمیٹ لیا.
غرض یہ ہے کہ وہ جس طرف بھی پاؤں کرتے تھے طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے اور میرے پاؤں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہو، تو انہوں نے پوری رات بیٹھے بیٹھے جاگتے میں گزار دی، پوری رات بیٹھے بیٹھے جاگتے میں گزار دی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ان کے شیخ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کیوں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ حضرت ایسا ایسا ماجرا ہے، قرآن کریم تھا، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے پاؤں کو پھیلاؤں، تو اس لیے قرآن کریم کے ادب اور احترام میں آج پوری رات میں سو نہیں سکا۔ شیخ نے ان کو خوشخبری دی کہ آج میں خواب دیکھ چکا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت بڑی خلافت کا بانی بنانے والا ہے، بہت بڑی خلافت کا اللہ تعالیٰ تمہیں بانی بنائے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا درجہ تجھے کیوں مل گیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کریم کا ادب اور احترام ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی اور 500-600 سال تک یہ حکومت رہی۔ تو یہ جو ترقی ملی یہ کس کی وجہ سے ملی بھائی؟ اس قرآن کریم کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ قرآن کریم جو حبل اللہ المتین ہے، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی وہ رسی ہے کہ جس انسان نے اس رسی کو تھام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو پھر وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر دین اور دنیا میں ترقی چاہیے تو قرآن والی زندگی کو اپناؤ، اللہ دنیا میں بھی ترقی دے گا، دین میں بھی ترقی دے گا، آخرت کی ترقی تو کہیں گئی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، ایک انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو یہی قرآن کریم اس کے کفن اور جسم کے درمیان خوبصورت شکل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، خوبصورت شکل میں۔ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی روزانہ تو مردہ اکیلا ہوتا ہے، آج یہاں پہ مردے کے ساتھ میں زندہ بھی، یہ کیسے؟ بھئی آپ کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں، اللہ کا کلام ہوں، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، جنت میں پہنچائے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہے وہ قرآن کریم۔ تو اس قرآن کریم کو ہمیں اپنی زندگی کا ایک معمول بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس رمضان میں میں نے یہ سوچا ہے کہ پورے قرآن کریم کی تفسیر تو 15-16 دنوں کے اندر مشکل ہے، تو کم سے کم ان آیتوں اور صورتوں کی تفسیر کی جائے جو روزمرہ لوگوں کے معمولات میں ہیں۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ تو روزانہ انسان پڑھتا ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اسی طریقے سے اخیر کی 10 صورتیں ہیں۔ بھائی اخیر کی 10 صورتیں وہ تو ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، نماز میں پڑھنی ہی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک ہے، اس کی مستقل فضیلت آتی ہے، لوگوں کے معمولات میں بھی ہے۔ سورہ دخان ہے، اس کی مستقل فضیلت آتی ہے، لوگوں کے معمولات میں بھی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اس کی فضیلت بھی آتی ہے، لوگوں کے معمولات میں بھی ہے۔ سورہ واقعہ ہے، اس کی فضیلت بھی آتی ہے، لوگوں کے معمولات میں بھی ہے۔ سورہ یاسین ہے۔ تو وہ صورتیں اور آیتیں جو لوگوں کے معمولات میں ہیں تو کم سے کم اس کی تفسیر اور تشریح کر لی جائے تاکہ کم سے کم ہم روز مرہ جو چیز پڑھتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب اس کا شعور پیدا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم باقی قرآن کو بھی سیکھنے والے بنیں گے۔ ہاں بھائی، تو اس لیے غور اور دھیان سے سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر قرآن کریم کے بارے میں کچھ چیزیں بتانی ہے کہ قرآن کریم محفوظ کیسے ہوا، قرآن کریم نازل کیسے ہوا، قرآن کریم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ بنیادی قرآن سے متعلق کچھ معلومات ہے، وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، تو اس کو بھی دھیان میں رکھیے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ وحی ہے۔ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کے ساتھ میں انسان کی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہے۔
اب جب انسان کی ضرورت لگی ہوئی ہے تو انسان اپنی ضرورت کو پورا کیسے کرے؟ تو انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انتظامات کیے ہیں. کتنے انتظامات بھائی؟ 3. ایک تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے انسان کو اعضاء دیے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، یہ اعضاء ہے. ان اعضاء کے ذریعے انسان بہت سی اپنی نفع اور نقصان کی چیزوں کو پرکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے. آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے کہ بھئی کہاں پہ آگ ہے، کہاں پہ باغ ہے، کہاں پہ کانٹے ہیں، کہاں پہ پھول ہے. زبان سے چکھ کر انسان بہت سی چیزیں محسوس کر لیتا ہے کہ کون سی میٹھی ہے، کون سی کڑوی ہے. کان سے سن کر انسان بہت ساری چیزیں محسوس کر لیتا ہے. تو ایک تو انسان کے اعضاء ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے اپنے نفع اور نقصان کی بہت ساری چیزیں محسوس کر لیتا ہے، ایک چیز. دوسری چیز کہ یہ جو انسان کے اعضاء ہیں ان کا دائرہ جو ہے وہ ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس سے آگے ضرورت پورا کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ بہت سارے کام وہ ہے کہ جو انسان اپنے آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے محسوس نہیں کر پاتا ہے، اس کے لیے انسان کو عقل لڑانی پڑتی ہے. تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا دی ہے بھائی؟ عقل دی ہے. لیکن عقل بھی انسان کی محدود ہے. انسان سوچ کر بہت ساری چیزیں نہیں سوچ سکتا. انسان کی عقل کا دائرہ بھی محدود رکھا ہے. جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے اس سے آگے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا. کہ وحی کا سلسلہ ایسا ہے کہ انسان وحی سے آنے والی چیزوں کو نہ اپنے اعضاء سے محسوس کر سکتا ہے، نہ اپنے عقل سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے بتلانے سے ہی وہ اس چیز تک پہنچ سکتا ہے. اب جیسے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ یہ دیوار ہے. اب یہ دیوار کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، کتنی اونچی ہے، یہ ایک علم ہے. اس علم کا ادراک انسان اپنے اعضاء سے کر سکتا ہے، ہاتھ لگا کے، آنکھ سے دیکھ کے. ہاں بھائی، تو یہاں تک تو انسان کو علم حاصل ہو گیا. اب اس سے آگے انسان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ دیوار جو ہے وہ کیوں بنائی گئی ہے، یہ دیوار کا بنانے والا کون ہے، کس چیز سے بنائی گئی ہے دیوار کا بنانے والا. تو اس چیز کا تعلق انسان کی عقل سے ہے. انسان اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ دیوار بنائی گئی ہے چہار دیواری کے لیے تاکہ باہر کی چیزیں نظر نہ آئے، مسجد کی حفاظت ہو جائے. یہ انسان سوچتا ہے. تو یہاں پہ انسان کی عقل کام دیتی ہے. اس سے آگے انسان کو ایک اور ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی چلو یہ دیوار بنانے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، کون سا پیسہ استعمال کرنا، کون سا پیسہ استعمال نہ کرنا، کیسے مزدور سے کام کرانا، کیسے مزدور سے کام نہ کرانا. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اب اس چیز کا تعلق وحی سے ہے کہ انسان اپنی عقل سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں وحی اور شریعت کے اصول انسان کو جہاں تک پہنچائیں گے تو اس کے مطابق انسان اس چیز کو معلوم کر سکتا ہے. تو انسان کو علم حاصل ہونے کے لیے 3 چیزیں ہوئی. ایک تو انسان کے اعضاء، دوسرا انسان کی عقل، اور تیسری انسان کے لیے وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. قرآن کریم میں ہزاروں چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہے، ان کو انسان اپنے اعضاء سے بھی نہیں پہچان سکتا تھا، نہ اپنے عقل سے پہچان سکتا تھا. قرآن کریم نے وحی کی تو انسان کو پتہ چلا کہ دیکھو بھئی ایسا ایسا بھی ہوا ہے. اگر قرآن کریم میں قوم عاد کا تذکرہ نہ ہوتا، قرآن کریم میں جنت جہنم کا تذکرہ نہ ہوتا، قرآن کریم میں فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ نہ ہوتا، تو بتاؤ انسان اپنے ان اعضاء سے ان چیزوں تک پہنچ سکتا تھا بھائی؟ اور انسان اپنی عقل سے وہاں تک پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا. وہاں تک پہنچا اس وحی کی وجہ سے. تو وحی جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وحی نہیں ہوگی تب تک انسان کو صحیح علم حاصل نہیں ہوگا. یہ تو وحی کی ضرورت ہو گئی. وحی ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی رہی.
سب سے اخیر میں جو وحی آئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ وحی کا دروازہ بند. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان کے اوپر وحی نہیں آ سکتی. وحی کا دروازہ بند ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن کریم کی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ کن طریقوں سے نازل ہوتی تھی؟ تو اس کی تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے بنیادی طور پر 5 طریقے ہیں کہ 5 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے سے وحی نازل ہوتی رہی اور پھر وہی وحی قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ ہے. ایک تو وحی نازل ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں حضور کے پاس تشریف لاتے تھے اور قرآن کریم کی آیتیں پہنچاتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیتیں پہنچاتے تھے. یہ ایک شکل ہوتی تھی وحی کی. وحی پہنچا، وحی آنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. یہ دحیہ کلبی ایک صحابی ہے. مدینہ منورہ میں جب بھی ان کو صحابہ دیکھتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید جبرائیل، اس لیے کہ جبرائیل جب بھی آتے تھے اکثر وہ ان کی شکل میں ہی آتے تھے. ان کی شکل میں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے اور باتیں پہنچاتے تھے. وہ روایت آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی کہ ایک صاحب آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور بیٹھ گئے. پوری مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. حضور نے جواب دیا کہ بھئی ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، بھلی بری تقدیر پر ایمان لائے. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے اسلام کیا ہے. تو حضور نے بتایا کہ بھئی اسلام کلمے کا زبان سے اقرار کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزے رکھنا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے احسان کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اللہ کا ایسا استحضار ہو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم سے کم یہ کیفیت تو بننی ہی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ان دونوں کیفیات میں سے کوئی بھی ایک کیفیت اگر آپ کو نصیب ہو گئی ہے تو یہ احسان ہے. ایمان، اسلام اور احسان. پھر انہوں نے قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا کہ حضرت قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو قیامت کے بارے میں کب آئے گی آپ کو بھی پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. قیامت کب آئے گی یہ تو صرف اللہ ہی کو پتا ہے اور اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. پھر حضرت جبرائیل انہوں نے پوچھا آنے والے نے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ چلو قیامت کب آئے گی یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بتاؤ کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں. جس طرح آپ دھواں نکلتا دیکھ رہے ہیں تو دھواں نکلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے. آپ کو آگ نظر نہیں آ رہی، دھواں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ دھواں جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے. آپ نے آگ کو نہیں دیکھا لیکن دھواں دیکھ کر آگ کا یقین آپ کو ہو جاتا ہے. تو بتایا، پوچھا کہ بھئی بتاؤ قیامت کی نشانیاں کیا ہے. تو پھر قیامت کی نشانیاں بتائی گئی. ان تلد الامۃ ربتها. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. ان بہت ساری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بکریوں کو چلانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. بکریوں کو چلانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر فخر کریں گے. دیکھو بھائی تم نے 100 منزلہ بنائی، میں 150 منزلہ بنا کے دکھاؤں گا. تم نے 150 منزلہ بنائی، میں 200 منزلہ بنا کے دکھاؤں گا.
تو نے فلاں برج بنایا، میں یہ والا برج بنا کے دکھاؤں گا. بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر ہریفائی چلے گی. اور قیامت کی علامتیں میں نے ایک مرتبہ سوچا تھا کہ قیامت کی ساری علامتیں بیان کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قیامت کتنی قریب ہے اور قیامت کی کیا کیا علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب مکہ کی عمارتیں مکہ کے پہاڑوں سے اونچی ہو جائے گی تو سمجھ لو قیامت سامنے آ گئی تمہارے. جب مکہ کی عمارتیں مکہ کے پہاڑوں سے بلند ہو جائے گی تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پر آ چکا ہے. یہ لفظ ہے حدیث کے لفظ ہے کہ معاملہ تمہارے سر پر آ چکا ہے. قیامت اتنی قریب ہے. آج دیکھ لو مکہ مکرمہ میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو پہاڑوں سے بھی اونچی ہو چکی ہیں. مکہ کے پہاڑوں کو کھود کر سرنگیں بنا دی جائے گی. یہ بھی ہمارے سامنے ہو گیا. جزیرۃ العرب جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ہو جائے گا. جزیرۃ العرب جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ہو جائے گا. عورت بچے جنے گی اور وہ بچے اس عورت کے ساتھ میں وہ سلوک کریں گے جو ایک انسان اپنی باندی کے ساتھ کرتا ہے. یہ اسی حدیث میں عورت بچے جنے گی اور وہ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو ایک مالک اپنی باندی کے ساتھ کرتا ہے. آج دیکھو اولاد کی نافرمانیاں اور اسی طریقے سے بدتمیزیاں اور یہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے. بہرحال بات بہت دور چلی جائے گی. تو یہ تمام چیزیں اس آنے والے مہمان نے پوچھی. جب پوچھ چکے اور سوال جواب ہو گئے تو پھر وہ چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہمیں نہیں پتہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے. وہ تمہارے پاس آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. اور دین سکھانے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ انسان سوال کرے تو سوال کا جواب اسے مل جائے. آری بات سمجھے بھائی، مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع کے اندر 100 لوگ ہیں. اس 100 لوگوں میں سے ایک انسان سوال کرے گا، اس کا جواب ملے گا تو جواب جو ہے نا وہ 100 لوگوں کو معلوم ہو گیا. تو یہ آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو وحی آنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے انسانی شکل میں. ایک دوسرا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اپنی اصلی شکل میں. اور ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 یا 3 مرتبہ ہوا ہے بس. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل میں تمہیں اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا اور وقت بتایا کہ بھئی فلاں وقت یہاں پر آ جانا، میں اپنی شکل آپ کو دکھاؤں گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے مکہ مکرمہ میں غار حرا کے قریب میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آسمان اور زمین کے درمیان اور ایک طرف ایک افق کے اوپر اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ افق کا ایک بہت بڑا حصہ گھیرے ہوئے. ان کی اصل شکل دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى جو سورہ نجم میں ہے نا، تو اس کے بعد ایک تفسیر بعض مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش میں آنے کے بعد پھر وہ قریب آئے اور اپنی اصلی شکل میں آ کے پھر وحی کی اور کہا کہ دیکھو بھئی یہ میری اصل شکل تھی. اور دوسری مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، معراج میں گزشتہ سال الحمدللہ معراج کا پورا تفصیلی واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ یہاں سے حضور بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، پہلے سے دوسرا، پھر 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان کے اوپر جنت جہنم کا دیدار ہوا. پھر اس کے بعد وہاں پہ سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے. سدرۃ المنتہا سے جب اوپر جانے لگے تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اپنی اصل شکل یہاں دکھانا چاہتا ہوں. وہاں پہ سدرۃ المنتہا کے پاس
چنانچہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا فرشتہ تھا کہ 600 اس کے پر تھے اور اس کے 2 پر اگر پھیل جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا علاقہ ڈھپ جائے. یہ اصلی شکل میں آ کے انہوں نے وحی کی. یہ دوسری شکل ہے وحی کی. وحی کی تیسری شکل کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ اپنی اصلی شکل میں آتے تھے نہ کسی انسانی شکل میں آتے تھے، بلکہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال کے چلے جاتے تھے. اس کو حدیث کی اصطلاح میں اس کو نفس فی الروح کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات جبریل جو ہے نا وہ ڈال کے گئے ہیں. یہ وحی کی تیسری شکل ہوتی تھی. وحی کی چوتھی شکل کہ براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ تبارک و تعالی براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرے. اور ایسا زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہے معراج میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو بیچ میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں، بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی. یہ وحی کا چوتھا طریقہ. وحی کا 5واں طریقہ، اور یہ وحی کا 5واں طریقہ عموماً ہوتا تھا اکثر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وحی کا 5واں طریقہ مجھ پر سب سے زیادہ مشکل گزرتا تھا. سب سے زیادہ تکلیف مجھے وحی کے اسی طریقے میں ہوتی تھی. سب سے زیادہ تکلیف وحی کے اسی طریقے میں ہوتی تھی. وہ طریقہ کون سا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، اچانک مجھے گھنٹی کی آواز کی طرح آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. جرس کہتے ہیں گھنٹی کو. گھنٹی کی آواز کی طرح آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہے تو میں بالکل کانپ جاتا ہوں اور سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں بھائی اب یہ وحی آ رہی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو جو وحی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہیں. یعنی اس وحی کے اس انداز میں جتنی آیتیں، جتنی صورتیں، جو چیزیں میرے سامنے میرے کان کے اندر آئی ہے، جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو وہ ساری باتیں مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہیں. یہ احیانا مثل یاتینی مثل صلصلۃ الجرس. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی یہ وحی اتنی مشکل ہوتی تھی کہ بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک یہ وحی کا طریقہ شروع ہو گیا، وحی آنی شروع ہو گئی تو وحی کے بوجھ سے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، برداشت نہیں کر پاتی تھی اس بوجھ کو. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ ایک صحابی کی ران کے اوپر تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ بس ابھی میری ٹانگ پھٹ جائے گی، میری ٹانگ جو ہے وہ بھی پھٹ جائے گی، بس ابھی پھٹی. اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوتا تھا. تو جب اس اونٹنی اور اس انسان کو اتنا بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو حضور پر جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ سخت ٹھنڈی کے دن ہوتے تھے، سخت ٹھنڈی کے، اور یہ وحی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی تو حضور پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. پسینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے یوں ٹپک رہا ہوتا تھا. ہم محسوس کرتے تھے کہ دیکھو پسینہ ٹپک رہا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی یہ پسینہ کیسا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ابھی میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے. تو یہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی سخت ہوتی تھی. اس وحی میں اس الفاظ میں غور کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وحی کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے. یہ مثال دی حضور نے. تو یہ مثال کیوں دی گھنٹی بجنے کی؟
تو اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے، اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ گھنٹی کی آواز سے تشبیہ اس لیے دی کہ اگر یہاں پہ گھنٹی بجنی شروع ہو جائے، جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر گھنٹی بجنی شروع ہو جائے تو گھنٹی بجنے کی آواز چاروں طرف سے ایسی آتی ہے کہ ہم سمت متعین نہیں کر سکتے کہ آگے سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، دائیں سے آ رہی ہے، بائیں سے آ رہی ہے. جب گھنٹی بجتی ہے تو آواز چاروں طرف سے آتی ہے، کسی ایک سمت کو ہم متعین نہیں کر سکتے کہ کہاں سے آ رہی ہے. تو وحی کے اس طریقے میں آواز چاروں طرف سے آتی تھی، میں محسوس نہیں کر پاتا تھا کہ آواز آ کس طرف سے رہی ہے. ایک دوسرا کہ جب گھنٹی کی آواز شروع ہوتی ہے نا تو بیچ میں آواز ٹوٹتی نہیں ہے، مسلسل گھنٹی بجتی رہتی ہے، بجتی رہتی ہے، بجتی رہتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا بھئی؟ اگر میں بات کر رہا ہوں، بات کرنے کے دوران میں خاموش ہو گیا تو آواز بند ہو گئی، بولنا شروع کیا تو آواز شروع ہو گئی. لیکن جو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے وہ ایسی مسلسل بجتی ہی رہتی ہے کہ بیچ میں ذرا بھی آواز بند نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے بس بند ہوتی ہے تو وہ مکمل بند ہو جاتی ہے. تو وحی کا یہ طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ مسلسل وحی آ رہی ہے، درمیان میں انقطاع نہیں ہوتا تھا. بس جب وحی بند ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں مجھے یاد ہو جاتی تھی. یہ وحی کے 5 طریقے ہیں کہ جس طریقے سے وحی آتی تھی اور قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی. آگے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں. اب سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی، پھر قرآن کریم کی کون سی آیتوں میں جو شان نزول ہوتا ہے تو شان نزول کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ چیزیں ہیں. قرآن کریم جمع کیسے ہوا، ہمارے سامنے قرآن کریم کی یہ جو شکل ہے تو اس شکل میں ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اس شکل میں تو بعد میں جمع ہوا، تو وہ کیسے جمع ہوا، کب جمع ہوا، کس کے زمانے میں جمع ہوا، یہ کچھ تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے، آج 2-3 مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں. روزے کے مسئلے میں عام طور پر ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے بہت زیادہ کمزور ہے، روزہ رکھنے کی اسے قوت اور طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے. ایک انسان اگر بیمار ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ آئندہ اس کو بیماری سے شفا ملنے کی امید ہے یا نہیں. اگر آئندہ اس کو شفا ملنے کی امید ہے تو اس روزے کا فدیہ دینا کافی نہیں ہے. اگر روزے کا فدیہ اس نے دے دیا ہے تو پھر صحت ملنے پر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. ہاں اگر ایسا بیمار اور ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ موت تک صحت ملنے کی اب کوئی امید نہیں اور اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا تو اب اس روزے کا جو فدیہ دیا گیا تھا وہ کافی ہے. تو سب سے پہلے تو انسان اگر روزہ نہیں رکھ پاتا ہے کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے تو سب سے پہلی چیز تو قضا ہے. اور اگر قضا کرنے پر بھی انسان کو قدرت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد روزے کا فدیہ ہے. اگر کسی انسان نے روزے کا فدیہ دے دیا اور پھر بعد میں اس کو صحت مل گئی تو اس کو قضا کرنا ضروری ہوگا. نماز کے مسائل میں، نماز کے اوقات کے سلسلے میں یہ چیز دھیان میں رکھیے کہ ایک تو عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو جب تک ہم عصر کی فرض نہیں پڑھ لیتے تو عصر کی فرض پڑھنے سے پہلے ہم کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. نفل ہے، سنت ہے، سجدہ تلاوت ہے، قضا ہے، سب پڑھ سکتے ہیں. لیکن عصر کی فرض نماز جب ہم نے پڑھ لی تب غروب تک سجدہ تلاوت، عصر کی نماز ہو گئی، غروب تک نفل اور کوئی بھی سنت نہیں پڑھ سکتے. عصر کی فرض جب تک نہیں پڑے گی تب تک نوافل اور سنت پڑھ سکتے ہیں. عصر کی فرض ہو گئی، اب غروب تک ہم کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، سنت نہیں پڑھ سکتے. البتہ سجدہ تلاوت ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی قضا نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، پہلے کی کوئی قضا نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کے غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ، 15 منٹ، 25 منٹ پہلے سورج کے اندر اتنی زردی اور پیلاہٹ آ جاتا ہے کہ اگر ہم سورج کو دیکھنا چاہیں تو آرام سے دیکھ سکتے ہیں. ہوتا ہے نا، سورج میں
اتنی نرمی آ جاتی ہے، اس کی گرماہٹ ایسی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی نگاہوں کو ٹکا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصفرار شمس، سورج جو ہے نا وہ بالکل پیلا ہو گیا۔ تو یہ وقت جب شروع ہو جائے تو اس وقت کے شروع ہونے کے بعد اب سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اس کے بعد اگر اسی دن کی عصر کی نماز اگر اب تک ہم نے نہیں پڑھی تھی تو اب یہ عصر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے کی کوئی قضا نماز ہو یا سجدہ تلاوت ہو کہ اس وقت میں ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ فجر کی نماز کا بھی اسی طریقے سے مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن سوء المنظر وفجاءة الموت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، عافیت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، آپ کی مغفرت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ آپ کی نعمتوں کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما دے، عافیت کے ختم ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما دے، جلنے اور ڈوبنے کی موت سے ہماری حفاظت فرما دے، ایکسیڈنٹ والی موت سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ حادثات کی موت سے ہماری حفاظت فرما دے، ہر ایسی موت سے ہماری ایسی حفاظت فرما دے کہ جس موت میں ہم تجھے پہچان بھی نہ سکے، کلمہ شہادت بھی نہ پڑھ سکے، ایسی تمام اموات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما دے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما دے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں آپ کی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ ان لوگوں کی محبت نصیب فرما دے جو آپ سے محبت کرنے والے ہو، اے اللہ ایسے اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے، ایسے اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنتوں تک پہنچا دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کر دے، اے اللہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کر دے، مال سے زیادہ کر دے، بیوی بچوں سے زیادہ کر دے، شہرت اور شہوت سے زیادہ کر دے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے دل میں تیری محبت کو پیدا فرما دے، اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں دنیا کی چیزوں سے ٹھنڈی ہو رہی ہو اس وقت ہماری آنکھ تیرے عبادت سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، نمازوں سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، قرآن کریم کی تلاوت سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، دعوت اور تعلیم سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، ذکر اور فکر سے ٹھنڈی ہو رہی ہو، اس کے غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ دنیا والوں کو دنیا کے کام مبارک ہو، ہمارے لیے تیری محبت کو پیدا فرما دے، ہمارے لیے تیری محبت کو مقدر فرما دے، اے اللہ تیرے دشمنوں سے دشمنی کرنا سکھا دے،
تیرے دوستوں سے محبت کرنا سکھا دے۔ اے اللہ تیری معرفت اور تیری پہچان نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ ہمارے دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک فرما دے، حسد اور بغض سے پاک فرما دے، دنیا کی محبت سے پاک فرما دے، مرتبے کی محبت سے پاک فرما دے، سونا چاندی اور دنیا کے مال کی محبت سے پاک فرما دے۔ ہمارے اس دل میں تیری محبت کو پیدا فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت سے چھوڑا کر آخرت کی محبت نصیب فرما دے، مخلوق کی محبت سے چھوڑا کر خالق کی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس میں جو پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے غیب سے صورت اور شکلیں پیدا، قرضوں کے ادا ہونے کے غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے، جو غریب ہو عافیت کے ساتھ حلال روزی انہیں نصیب فرما دے، جو بیمار ہو عافیت کے ساتھ ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرما دے، جو روحانی اعتبار سے پریشان ہو عافیت کے ساتھ ان کو روحانی بیماریوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما دے، اس امت کے جوانوں کی حفاظت فرما دے، اس امت کے عورتوں کی حفاظت فرما دے، اس امت کے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے بچا لے، امت کی استعدادوں کے ضائع ہونے سے بچا لے، امت کے مال کو ضائع ہونے سے بچا لے، امت کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ ہمیں قرآن کریم کی طرف دھیان دینے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی اصلاح کی طرف دھیان دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنا دھیان ہم دنیا بنانے کے لیے دیتے ہیں اس سے زیادہ دھیان ہمیں قرآن کی طرف دینے والا بنا دے، نمازوں کی طرف دینے والا بنا دے، دعوت کی طرف دینے والا بنا دے، اپنا علم سیکھنے اور سکھانے کی طرف دینے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔